معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے باب غزوہ تبوک کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر جو واقعات متفرق پیش آئے ان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ کن ابا ذرن کن ابا خیثمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے اے کاش ابو ذر ہی ہوں اور ابو ذر نکل آئے، اے کاش ابو خیثمہ ہوں ابو خیثمہ نکل آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور ان کو اس بات کا ادراک اور شعور بھی تھا کہ کون سا ساتھی سستی کی وجہ سے پیچھے رہا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہا، یا حقیقی نفاق کی وجہ سے پیچھے رہا۔ یہ جو غزوہ ہے، اس حوالے سے جو سورۃ توبہ آپ احباب، یہ آپ کا اور میرا طرز عمل ہونا چاہیے۔ بات آئی ہے تو زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہر روز کم از کم 2 آیات، کم از کم کی بات ہو رہی ہے، ہر روز ہر شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہے آج سے ارادہ کرے اور وعدہ کرے کہ ہر روز صرف 2 آیات با ترجمہ پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے، صرف 2 آیات۔ اور اگر ہم یہ بھی 2 آیات پڑھ کے، ایک تو تلاوت کرنا اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ایک ہے ترجمے کے ساتھ سمجھنی ہے، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ رب العزت آپ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اگر ساری زندگی گزر گئی یہی پتہ نہیں چلا اللہ نے کہا کیا ہے، اور مولویوں کے پیچھے غلط رستوں کے اوپر چلتے چلتے پوری زندگی گزار دی، تو آپ نے زندگی کو کیا سمجھا، زندگی کا حقیقی مقصد؟ ایک بات یاد رکھیے، انسان سمجھتا ہے کہ پلازا بنا لیا، جائیداد بنا لی، گاڑی بنا لی، بڑا کروفر آ گیا، زندگی کے مقصد پورے ہو گئے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ زندگی کا حقیقی مقصد جنت کے حصول کی جد و جہد ہے۔ حقیقی مقصد جنت کے حصول کی جد و جہد ہے۔ بس اگر کوئی بندہ، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والی آیات موجود نہیں ہیں، دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا کہ صرف دنیا اچھی اور آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور آخرت کا حصہ اگر کوئی بندہ وافر پانا چاہتا ہے، اس کلام حمید کی آیات آج سے ارادہ کیجیے۔ بلکہ اگر آپ یہ کام کریں، اور یہ کام بھی بڑے درجے والا ہے جس کی طرف معاشرے کی کوئی، آپ یہ سمجھیں کہ توجہ ہی نہیں ہے، وہ کیا؟ اللہ کی قسم بڑی اہم بات ہے، ضمنی طور پہ اچانک ذہن میں آ گئی ہے کہ قرآن پاک کی 2 آیات آج سے ارادہ کیجئے کہ لکھنی بھی ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا تو علماء سے سنا ہے، لیکن کیا کبھی لکھنا سنا ہے؟ لکھیں، 2 آیات گھر میں لکھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں، کاپیاں لگائیں۔ یہاں پہ استاد 10 حفظ کے علماء آپ کے مراکز اور مدارس میں موجود ہے، آ کے 2 آیات کا ٹرانسلیشن کی، آ کے استاد سے چیک کرا لیجیے صحیح کی ہے، لکھائی لکھی، رسم الخط۔ آپ کو کیا پتا اس کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن پاک کا ایک تو پڑھنا جتنا فائدہ دیتا ہے، وہ تو آپ کے سامنے متعدد واقعات ہے، صرف بسم اللہ سے، سورۃ فاتحہ سے، ہمارے یہاں نمازیوں کے کیسے کیسے بیماروں کو شفا ملی صرف پڑھنے سے۔ تو لکھنے سے بھی شفا ملتی ہے، اور لکھنے سے بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صرف 2 آیات ارادہ کر لیجئے، لکھیں گے، ہر روز لکھیں گے، اور اس کا ترجمہ خود کریں گے، اور 2 آیات کو سمجھنے کی جو فضائل ہیں وہ حدیثیں آپ کے سامنے رمضان میں ہم رکھتے ہیں، اور متعدد دروس میں صرف 2 آیات کو سمجھ لینا، مسجد میں آ کے صرف 2 آیات کو سننا اور اس کو سمجھ لینا 2 سرخ اونٹنیوں کے انفاق فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ صرف 2 آیات آپ نے روزانہ سمجھ لی، گویا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 2 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اور لکھا کریں، سمجھے۔ یہ جو سورۃ توبہ ہے اسی سے ابتدا کیجئے۔ آپ کو غزوہ تبوک کے سارے یہ جو آپ واقعات سنتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں تر و تازہ ہو جائیں گے۔ سورۃ توبہ کے اندر منافقین کی جو اللہ رب العزت نے حالتیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی غزوہ تبوک کے سارے واقعات ہیں،